السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاة والسلام على خیر خلق اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لائق التکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے جس بات کی دعوت دی وہ یہ دعوت تھی کہ ہر شخص اپنے معبود حقیقی کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کیا تو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس مٹی سے پیدا کیے گئے جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے مٹی سے ہی کیا۔ دوسری چیز، اس جسم کے اندر روح کو داخل کیا۔ روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوائی اور اس روح کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی فرمایا۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا جسم اگر اس کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ رکھا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹ کے جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے مٹی سے بنایا گیا جسم مٹی میں ہی واپس چلا جاتا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھجوا تو دی، لیکن واپس جانے کے لیے اس کو اس طاقت کی ضرورت ہے، جس پرواز کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ صلاحیت حاصل نہیں کرے گی اس وقت تک یہ واپس نہیں جا سکتی۔ اگر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی روشنی میں اس روح اور جسم کو چلانے کی کوشش کرتا ہے انسان، پھر یہ روح آسمانوں کی طرف ہی پلٹتی ہے، بلکہ اس کا استقبال ہوتا ہے، مرحبا بالرجل الصالح، خوش آمدید ایسے نیک آدمی کو، اور پھر یہ روح جنت میں پرواز کرتی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر اس روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے کہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچتی، بلکہ فرشتے اس کو پٹخ دیتے ہیں اور یہ زمین کی پہلی طے نہیں بلکہ
کے سجین میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ کرنا ہے۔ اللہ مالک الملک نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة۔ انسان کا ہر وہ قول، ہر وہ فعل، خواہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری عمل نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور باطنی عمل انسان کی نیت اور ارادہ ہے۔ قول اور عمل جس سے اللہ رب العزت کو انسان راضی کرتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیارا دین لے کر آئے ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے انسان کو کلمہ اپنی زبان پہ لانا پڑتا ہے، اور یہ ایک ایسا مبارک کلمہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ جس شخص کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کو یہ توفیق مل جائے کہ اپنی زبان پہ ان کلمات کو جاری کر لے، لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آتی ہے اس کلمے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اور ایمان کی بات صحابہ کرام کو سمجھائی تو سب سے پہلے جس بات کو متعارف کروایا وہ اللہ رب العزت کا تعارف تھا کہ اللہ رب العزت کون ہے۔ وہ پوری کائنات کے خالق اور مالک ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اللہ رب العزت کے تعارف کی ترتیب بیان کی جس کو توحید کا نام دیا گیا۔ توحید کیا ہے اور اس کی اقسام کون سی ہیں، اور ایک بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے، آج ہماری گفتگو کا محور یہی تین نکات ہیں۔ توحید وحد یوحد توحیدا سے ہے جس کا مطلب ہے اکیلا ہونا، یکتا بنانا، تنہا ہونا۔ عربی زبان میں ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے فلان واحد برأی، فلاں شخص اپنی رائے میں واحد ہے، ای لیس معه شریک، اس کی اس رائے میں کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے فلان
واحد فی قوم، فلاں شخص اپنی قوم میں لاسانی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ الاحد جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ احد کا معنی بھی یکتا، لاسانی اور بے نظیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو توحید سمجھائی وہ یہی توحید تھی کہ اللہ رب العزت کو یکتا مانا جائے۔ کس چیز میں؟ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں وہ کسی کے نام نہیں ہو سکتے، جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ کسی کی صفات نہیں ہو سکتے، جو اللہ رب العزت کے حقوق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، یہ عبادت کا حصہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم، اللہ رب العزت کو عبادت کے لیے منفرد ماننا اور پختہ یقین کرنا بوحدته ذاتا وصفاتا وافعالا، کہ ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت یکتا ہے، ناموں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت یکتا ہے۔ عربی زبان کا ایک شاعر اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے، الوحدہ خیر من جریس السوء والجریس الصالح خیر من الوحدہ۔ تنہائی برے ہم نشی سے بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے۔ تو توحید کا معنی اللہ رب العزت کو یکتا ماننا، اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات میں اکیلا ماننا اور کسی کو بھی اس کی ذات اور صفات اور افعال میں شریک نہ کرنا۔ توحید کی پہلی قسم توحید الاسماء والصفات، اگرچہ کچھ علماء نے توحید الربوبیہ کو نقل کیا ہے، لیکن ہم اس ترتیب کے مطابق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے اللہ کا تعارف ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے نام جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیے ہیں وہ کسی کو روا نہیں، نہ ہی وہ کسی کو جچتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں وہ مخلوق کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تم اللہ یا رحمان کہہ کر پکارو، دونوں اللہ کے نام، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں بہت خوبصورت نام ہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ رب العزت کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، وہی
وہی سب کو پیدا کرنے والے ہیں اور مختلف اشکال میں پیدا کرنے والے ہیں۔ اس کے بہت خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ رب العزت کے 99 نام جو یاد کر لیتا ہے، اس کا احصاء کر لیتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں، اس طرح اس کے ناموں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ نام اللہ رب العزت نے نازل کر دیے اور کچھ نام اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو سکھا دیے، اور کچھ ایسے نام ہیں جن کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کیا کرتے، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ میں ایسے ناموں کے ساتھ اے اللہ تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں، جو نام تو نے اپنے لیے خاص کر لیے، جو تو نے نازل کیے، جو تو نے کسی کو سکھا دیے، یا جو تو نے اپنے پاس رکھے ہو۔ اللہ رب العزت کے 99 ناموں کو جو احصاء کرتا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احصاء کا معنی یہ ہے کہ ان کے عدد کو شمار کرے، احصاء کا معنی ہے کہ اس کے معانی اور مفاہیم اور مدعا کو سمجھے، احصاء کا معنی ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارے۔ اور چوتھا معنی ایک دوسری روایت بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا لا يحفظها احد الا دخل الجنہ۔ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام بہت خوبصورت ہیں، اللہ کی صفات بھی ایسی ہیں جو اسی کو ہی لائق ہیں، كما يليق بعظمته وجلاله وشأنه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل۔ وہ صفات جو اللہ کی عظمت کے لائق ہے، اللہ کی جلالت کے لائق ہے، جو اسی کی شان کے لائق ہے، وہ ایسی صفات نہیں کہ اس کی مثال بیان کی جائے، وہ ایسی صفات نہیں کہ انسانی عقل اس کی کیفیت بیان کر سکے، اور نہ ہی ان صفات کے متعلق ایسا عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے جیسے کہ غالی لوگوں کا عقیدہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس بات کو مانا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں تو ہاتھ تو انسانوں کے بھی ہیں، تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو انسانوں کے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھ برابر ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے جو قرآن مجید کا عقیدہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ ہر چیز نے ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، باقی بچے گا تو اللہ کا چہرہ مبارک باقی بچے گا۔ کیسا چہرہ ہے؟ كما يليق بعظمته وجلاله وشأنه، جیسے اس کی شان کو لائق، جیسے اس کے تقدس اور جلالت کو لائق۔ قرآن مجید اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا چہرہ مبارک ہے، اللہ رب العزت کی آنکھیں مبارک ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔
واصنع الفلك بأعيننا. نوح علیہ السلام کو حکم دیا ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ. کون سی کشتی؟ جس میں اللہ والوں کو جمع کیا جائے اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں وہ ہلاک ہو جائے. اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک بھی ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. یہودی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ تو بنے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ کی صفات میں نقص پیدا کرنے والا ویسے ہی ملعون ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ومتصف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص. ہر کمال کی صفت سے وہ متصف ہے، ہر نقص والی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالی منزہ اور مبرہ ہے. یہودیوں کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کھولی کہ یہ ملعون لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کو پہچانتے نہیں. اللہ رب العزت کے ہاتھ تو کھلے ہوئے. اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ رب العزت دن کو اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جو رات کی تاریکی میں دھوکہ کھا کر گناہ کرتا ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، آ جائے میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا. رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جو دنیا کی رنگینی میں پڑ گیا اور صبح اس نے گناہ کر لیے، نافرمانی کر لی، آ جائے میں اس کو معاف کر دوں. اللہ رب العزت کی انگلیاں مبارک بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں، ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان. يقلبها كيف يشاء. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِذَا أَقَامَهُ، جب چاہتا ہے اس کو سیدھا کرنا تو سیدھا رکھتا ہے، اور اگر یہ ارادہ کرے کہ اس کو اس میں زید پیدا کر دے اس کے خوب سے باطن یا اس کی نیت کی برا ہونے کی وجہ سے عذابہ، اللہ رب العزت اس کو پھیر دیتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے ہیں مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت کر. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے، اس میں دین کی محبت پیدا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ یوم القیامہ. اللہ رب العزت کی پنڈلی مبارک ہے جیسا کہ اس کی شان بلائے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اپنی پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے. فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً. وہ لوگ باقی بچیں گے جو سجدہ نہ کر پائیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدہ کیا، نماز پڑھی، ریاکاری کرتے. فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ، کوشش تو کریں گے سجدہ کرنے کی. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا كُلَّمَا ذَهَبَ يَسْجُدْ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ
جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے ان کی کمر تختہ بن جائے گی، وہ آگے نہیں پیچھے کی طرف گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، جو اس کی صفات ہیں، نہ اس جیسے کسی کے نام ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی بھی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہی سمیع ہے، وہی بصیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان توحید کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی دوسری قسم، اور یہ وہ قسم ہے جس میں آج امت اسلامیہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں کرتی نظر آتی ہیں، جبکہ اس قسم میں تو وہ لوگ جو ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے وہ بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ توحید الربوبیہ، افراد اللہ تعالی یفعال، اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں یکتا ماننا، وہی مدبر ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی رازق ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ایک مثال بیان کر کے بھی سمجھایا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، اس کو غور سے سنو۔ قرآن کہہ رہا ہے فاستمعوا له، اسے غور سے سنو۔ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے لے، چھین لے، وہ چھڑا نہیں سکتی۔ مفسرین اس کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، مکھی سے کیوں نہیں چھڑا سکتے؟ اللہ رب العزت نے مکھی میں دو صفتیں رکھی ہیں۔ جب اس کے منہ میں کوئی چیز آ جاتی ہے، منہ میں جس چیز کو ڈالتی ہے فوراً پرواز کر جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں آج، اور شاید یہ بھولے ہوئے بھی، اگر مکھی اڑے گی تو ہم بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں، ایسے آلات لگائے جا سکتے ہیں کہ اڑ کے کہیں جا ہی نہ سکے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالی نے مکھی کو یہ صلاحیت دی ہے، جس چیز کو منہ میں ڈالتی ہے 2 سے 5 سیکنڈ کے اندر وہ چیز پانی بن جاتی ہے۔ اگر کوئی اڑ کے اس کو پکڑ بھی لے تو پانی سے دوبارہ چینی کا دانہ بنا سکتا ہے، تو پانی نہیں۔ مکھی سے کوئی چیز چھڑا نہیں سکتا جائے کہ مکھی کو پیدا کرو۔ تو ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جب خالق وہ ہے
عدم سے وجود بخشنے والا وہ ہے، تو پھر بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنانے والا کون ہے؟ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور مایوسی ویسے بھی گمراہی کا نام ہے۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ بندہ مومن مایوس نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن نے ایک اور بات بھی بیان کر دی، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ کافر کی شان ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں۔ انسان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ رب العزت خالق ہے تو پھر امید کے پہلو کو وہ غالب کرتا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، میں تو اللہ نے مجھے پیدا کر دیا، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کچھ کو بھی بہت سارے رحمتوں اور برکتوں میں بدل سکتے ہیں۔ پوری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہ۔ کتنی بڑی بادشاہ، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، بات تو سنی ہو گیا۔ وہ کنویں میں گرے ہوئے یوسف علیہ السلام، اور اگر آثار کو دیکھا جائے تو بھائیوں کے دھکے سہنے والے یوسف علیہ السلام کو کس طرح کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا وہ خالق ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا ہے، خواہ وہ 40 سال بھی حکومت کرے، اپنے آپ کو ملک الملوک کہلوانے والا ہو، اللہ تعالیٰ چوہوں کی طرح بروا دے، کون ہے وہ مالک؟ وہ اللہ ہے۔ اس سے بڑی بادشاہت کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ ایک بندہ مومن کا جب یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، پھر اس کے اندر خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی ملکیت کا احساس کوئی چیز توڑ سکتی ہے؟ یہ عقیدے کی کمزوری کی وجہ ہے کہ آج فیکٹری کا آنر ہوتا ہے اور ایڈمن ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے، گاڑی پہ نکلتا ہے، سامنے سے کالی بلی گزرتی ہے، کہتے رک جاؤ، کیا ہوا؟ کالی بلی گزر گئی ہے، آج دن اچھا نہیں۔ ارے اللہ کے بندے، کالی بلی اللہ کی مخلوق ہے، اگر تم اس سے ڈر رہے ہو تو کیا دنیا میں جتنی کالی بلیاں ان کو سفید پینٹ کر دیا جائے؟ یہ بھی تو عقیدہ۔ جو بلی سے بیچارہ ڈرتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور کتنے پڑھے لکھے جا رہے ہیں، اچانک گاڑی کو روک لیا، آج آفس نہیں جائیں گے، جی کیا ہوا؟ آپ کو پتہ نہیں کوا گاڑی کے اوپر سے گزر گیا؟ کوا اللہ کی مخلوق ہے، کیا خیر ہے گاڑی کے نیچے سے اڑ کے جائے؟ اس نے اوپر سے اڑ کے جانا ہے۔ مالک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان مان لیتا ہے، پھر اس طرح کی کمزوریاں نہیں رہتی۔ کوئی بیچارہ گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے، جی باہر نہیں جا سکتا، کیوں؟ مجھے تو جن قابو میں لے آئیں گے۔ ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہے، آپ جہاں بھی رہتے ہیں یہاں پہ پڑھا ہو کہ فلاں علاقے میں 10 جن آئے اور وہ 60 آدمیوں کو مار کے چلے گئے، کبھی خبر پڑی آپ نے؟ یا وہ 6 جن آئے، انہوں نے 10 بندے جو اغوا کر کے لے گئے، کبھی پڑی آپ نے؟ یہ ساری کی ساری باتیں وہاں پیدا ہوتی ہیں جہاں اللہ کی توحید خالص نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو راز یہ بتا دوں، قرآن نے جو بیان کیا، توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی جن مسلط ہوئے اور شرک کی وجہ سے تسلط ہوا ہے۔ یہ جن تو انسان سے ڈرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ
مشرکین مکہ کی حالت ہی ایسے تھی، جب وہ سفر کرتے تو کسی وادی میں اترتے تو کیا کہتے؟ اعوذ بسید هذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم ان سے ڈر رہے ہیں، یہ تو ہماری پناہ لے رہے ہیں۔ فزادهم رهقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آج انسانیت پریشان ہے۔ یہ پریشانی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ جب انسان کا عقیدہ یہ بن جائے وہی مالک ہے، ہم اس کی ملکیت میں ہیں، اس کی ملکیت کا حصار کوئی نہیں توڑ سکتا، اسی کی نگرانی میں ہے، اسی کی حفاظت میں ہے، وہی احاطے میں لیے ہوئے سب کو۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کی وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ ان ربی علی کل شیء چیز پر نگران ہے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ قادر مطلق ہے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت کاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کی۔ رازق ہے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر مفسرین کا قول پیش کر دیا جائے کہ 22,000 مخلوقات زمین میں، انسان ایک مخلوق ہے، ان سب مخلوقات کی روزی کا ذمہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کر دیا، میں سے رزق، آپ کی پارسائی کا راز کیا؟ آپ بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، آپ کو ہم نے کبھی پریشان نہیں دیکھا، ہر وقت مسکراہٹ ہی آپ کے چہرے پہ غالب رہتی ہے۔ سنو 4 ایسے راز ہیں جو مجھے سمجھ آ گئے ہیں، شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آئے۔ علمت بأن رزقی لن یأخذہ غیری فاطمأن قلبی لہ، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملے گا، یہ لکھا گیا، کوئی اور نہیں اس کو لے سکتا، اس لیے میں مطمئن رہتا ہوں۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لا يردہ کراہیت کارہ ولا یجرہ حرص حریص، جو جتنی چاہے حرص کر لے نہیں لے سکتا، جو جتنا چاہے بھاگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوبین کے سامنے مال و دولت کو جیسے جانور کو نکیل ڈال کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے، اس طرح مال و دولت اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راز سمجھایا تھا کہ دنیا کے اندر پریشانی کیوں ہوتی ہے۔ اگر یہ 2 باتیں کسی کو سمجھ آ جائیں تو پوری زندگی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ دونوں باتیں قرآن نے بیان کی۔ پہلی بات، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کا ہم نے اندازہ لگایا، اللہ رب العزت نے جو اندازہ لگایا ہے وہی ملے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، جب انسان یہ چاہتا ہے کہ جو لکھا ہے اس سے زیادہ ملے پریشان ہوتا ہے، لیکن مل سکتا ہے زیادہ؟ نہیں مل سکتا۔ اور اگر اس بات پہ ہی وہ اطمینان کر لے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی کچھ ملنا ہے، کبھی ٹینس نہیں ہوگا۔ دوسرا راز، قد جعل اللہ لكل شيء
شيء قدرا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے. انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے مل جائے. مل سکتا ہے؟ اللہ کے اندازے تو غلط نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین. اس لیے جو لکھا ہے وہی ملے گا. جو وقت مقرر ہے اس وقت ملے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ میرا رزق مجھے ہی ملے گا، اس لیے میں مطمئن ہوں. وعلمت بأن عملي لن يقوم به غيري فاشتغلت به. مجھے یقین ہے کہ میرا کام، میری ذمہ داری، میرا عمل میں نے ہی کرنا ہے، کسی اور سے نہیں کروا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو کہوں بھائی میرے حصے کی ظہر کی نماز پڑھ دیجیے، چلو آپ عصر کی نماز میرے حصے کی پڑھ دیں. نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں لگا رہتا ہوں، اس لیے مجھے کبھی پریشانی نہیں ہے. وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن أقابله على معصية. مجھے یقین ہے، لوگوں کو شاید یقین نہیں ہے، ایک ایک پل پہ اللہ رب العزت مطلع ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، نحن تحت الرصد الالہی، ہم اللہ کی رڈار کے نیچے ہیں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے. میں اس لیے برائی نہیں کرتا کہ اگر مجھ سے کبھی کوتاہی ہوگی تو میں کل کو اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں. وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. یہ تو انسان ہے بیچارہ جو سمجھتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، چٹھی لگاتا ہے، مختلف چینلز کھولتا ہے، اور اگر نیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو نہ جانے کون کون سی سائٹس کھول بیٹھتا ہے اور سوچتا یہ ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. میرے بھائی وہ تو دل میں ابھرنے والے جذبات سے بھی مطلع ہے. وہ علام الغیوب ہے، انسانی نیت اور ارادے سے واقف ہے. پتہ ہے اس کا علم کتنا ہے، کتنا علم ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا. کوئی ہے آپ میں سے جس کے گھر میں درخت لگا ہو، جہاں بھی کوئی رہتا ہے؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے گھر میں جو درخت لگا اس کے پتے کتنے ہیں؟ اور اگر میں آپ سے گزارش کر دوں کہ کیلکولیشن کا نظام جتنا دنیا میں موجود ہے سارا اکٹھا کر لیا جائے اور صرف بحرین کے درختوں کے پتوں کو کیلکولیٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے، ہو سکتا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک شہر اور ایک ملک کی بات نہیں لکھی. قرآن کہتے ہیں پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ایک پتا بھی ان میں سے گرتا ہے یا لگتا ہے تو کس کے علم میں ہے؟ اتنا بڑا ہے. اس لیے انسان بیچارہ کمزور ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو کیا پتہ چلے. بات تو وہی ہے، ماں نے کہا تھا کہ پانی ڈال دو دودھ میں، تو بیٹی نے کہا تھا کہ نہیں، خلیفۃ المسلمین نے منع کیا. کہا فإن عمر لا يرانا، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا. فإن رب عمر يرانا، اس کا رب تو نہیں دیکھ رہا. یہ احسانی کیفیت جب انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر برائی کے قریب ہو جائے. اور وہ کون سی کیفیت ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں ایک ہی بات ہو، میں اللہ کے سامنے، کوئی چیز میری مخفی نہیں ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. اور چوتھا راز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَعَلِمْتُ بِأَنَّ الْمَوْتَ يَنْتَظِرُنِي فَأَعْدَدْتُ الزَّادَ لِلِقَاءِ اللَّهِ. مجھے یقین ہے کہ موت کا شیر جوان ہے، کسی وقت بھی مجھے دبوچ سکتا ہے. اس موت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں
دوسری بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آج انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کو موت بھول جاتی ہے۔ جب اس کو موت بھولتی ہے تو پھر سمجھتا ہے دنیا کی یہ لذتیں تو لے لیں جو فانی لذتیں ہیں، اور چند لمحات کی اس کے بعد انسان پہ عارض ہوتی ہے۔ یہ وہ راز ہیں عقائد کے جو سلف الامہ کے پاس تھے، جس وجہ سے ان کے چہرے پہ بشاشت نظر آتی، ان کو کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، اور ان کی زندگی سکون اور وقار سے بھری بھی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو بھی ایسا بنائے۔ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، پوری کائنات کو پالنے والے بھی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں پالنے والا ہوں، رزق میں دینے والا ہوں۔ انسان کہتا ہے میں 5 انگلیوں اور 10 انگلیوں سے کماتا ہوں، کس کی بات مانی جائے؟ ارے تم 10 انگلیوں کی بات کرتے ہو، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہو بھی تو کچھ کھا کے سوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ میں ایسے کرتا ہوں، اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ کسی کو عطا کر دے، یہ اس کا عدل ہے کہ کسی کو محروم کر دے۔ اللہ رب العزت کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، اور مشکل کشا بھی وہی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بھی تکلیف پہنچے تو کون دور کرنے والا ہے؟ اللہ دور کرنے، تکلیف دور کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ کون کسی کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے؟ پوری کائنات کے ڈاکٹرز اکٹھے ہو جائیں، ایک سانس نہیں مریض کو دلا سکتے، اتنا مہنگا ہے یہ سانس۔ پلس ریٹ جب کنٹرول میں نہ رہے، سارے کے سارے ڈاکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو سٹیبل نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ ہو سکتا ہے جب اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت وہی سب کے خالق ہے، مالک ہیں، وہی مشکل کشا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ احد کے مقام پہ اور بدر کے مقام میں ہاتھ اٹھائے تو کس کی طرف اٹھائے تھے؟ اللہ کی۔ یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں جا گرے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، کس کو پکارا تھا؟ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے اس پیارے پیغمبر نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت۔ تو ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا، ہم نے اس کی پکار کو سنا اور نجات دے دی۔ کیسے نجات دی؟ مچھلی کو حکم دیا امانت واپس کرو، مچھلی نے امانت سمندر کے باہر رکھ دی۔ کون سا ڈاکٹر آیا بتائیے کس سے اللہ تعالیٰ نے علاج کروایا؟
فأنبتنا عليه شجرة من يقطين، کدو کی بیل اگا دی اور کہا علاج تو نے کرنا ہے، یہاں ڈاکٹر تو قریب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا بندوبست فرما سکتے ہیں، لیکن یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں، وہی تو مسبب الاسباب، کس طرح علاج کروایا اور پکارتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والے ہیں جو اللہ کو پکارتے ہیں ہم ان کو بھی ایسے ہی نجات۔ اللہ رب العزت ہی غوث اعظم ہے، یہ صرف بھی اللہ کی ہر ایک کی پکار سنتا ہے۔ تو کون؟ حیرانگی کی بات ہے، آج بڑے سے بڑا قابل انسان بیٹھا ہو، 10 ساتھی کونے بات کر رہے ہیں، سمجھ سکتا ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کتنی ہے، اربوں کی تعداد، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی عربی بول رہا ہے، کوئی پنجابی بول رہا ہے، کوئی اردو بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہر ایک کی سن بھی رہے ہیں اور عطائیں بھی کر رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کون ہے وہ جو ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ اور بھی ہے کی پکار سن سکتا، ممکن ہی نہیں۔ وہی گنج بخش ہے، وہی خزانوں کا مالک ہے، وہی خزانے دینے والا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے کتنے خزانے ہیں؟ حدیث قدسی ہے أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت اور جن اگر ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، اللہ رب العزت سب کو عطا کر دے۔ حدیث قدسی ہے مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، میرے خزانوں اور میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کوئی سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں۔ جب خزانوں کا مالک ہے یہ اللہ، تو کسی کو خزانہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ غریبوں کو بھی وہی نوازتا ہے، امیروں کو بھی وہی نوازتا ہے۔ غریب نواز بھی وہ ہے اور امیر نواز بھی وہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگوں تم سارے کے سارے فقیر تلاش ہو، غنی ذات ہے، تو کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ داتا کے صرف اللہ تعالیٰ کی، بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دے اور جس کو چاہے بیٹوں سے نواز دے اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دے دے اور جس کو چاہے 5 بنا دے بھی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔
اللہ رب العزت سے کون پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ وہی فعال لما یرید ہے، وہی ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، عزت دینا بھی اسی کا کام ہے۔ ساری دنیا مل جائے تو کسی کو عزت نہیں دے سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے اللہ تو ہی عزت دیتا ہے، اے اللہ تو ہی کسی کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ساری خیر و برکت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر وہ دنیا سے عزت کا متلاشی نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکتا نظر نہیں آتا۔ اور یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، دنیا میں انسان کو دو مصیبتیں آتی ہیں، یا دین کی مصیبت یا دنیا کی مصیبت۔ دونوں میں سے کسی ایک کو سینے سے لگانا پڑتا ہے۔ جو دنیا کی مصیبت کو سینے سے لگاتا ہے، اللہ آزادی بھی دیتے ہیں اور مغفرت سے بھی نوازتے ہیں اور انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ اور جو دین کی مصیبت اس کو قبول نہیں کرتا، وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ وہ ایک عورت جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، عطاء ابن ابی رباح فرماتی ہے، جانتے ہو اس عورت کو؟ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع، میں بیمار عورت ہوں، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے، فادع اللہ ان یعافینی، دعا کیجیے اللہ مجھے صحت و عافیت سے نوازے۔ سرتاج رسول نے جب یہ بات سنی تو فرمایا ان شئتی دعوت اللہ فیعافیک وان شئتی صبرت، چاہتی ہو تو صبر کر لو، وَلَكِ الْجَنَّةِ، میں تمہیں جنت کی بشارت دے دیتا ہوں، اور چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعافیت سے نواز دیں گے، لیکن جنت کی بشارت نہیں دوں گا۔ وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہے۔ اس عورت نے سوچا دنیا کی مصیبت اور آخرت کی جنت، کتنی بھی زندگی باقی ہے، سوچ کر کہتی ہے بل اصبر، سرتاج رسول میں صبر کروں، جنت کی بشارت ملی۔ پھر کہتی ہے ادعو اللہ الا اتکشف، میں بے پرد ہو جاتی ہوں، دعا کیجیے میں بے پرد نہ ہوں۔ جب بیماری کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ فدعا لها، دعا بھی کر دی، بے پردگی سے بھی بچ گئی اور جنت کی بشارت بھی مل گئی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی دو مصیبتیں آئیں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ اس عورت کی بات مان لے، محلات میں رہے گی، بات مان لے گی، اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اور دوسری مصیبت اگر نہ مانی، کوڑے بھی کھانے پڑیں گے، جیل بھی جانا پڑے گا، لیکن اللہ کے محبوب بن جائے۔ سوچئے پھر منہ سے مانگ کے انہوں نے جیل کو اختیار کیا، برائی کو نہیں مانا، اللہ رب العزت کے تقرب کو پسند کیا، اور کیا فرمایا قال رب السجن احب الی، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی، اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، تیری نافرمانی کرنا پسند ہے۔ ایک عورت جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت نہیں بھیجی، مصیبتیں ہیں دو، ایک ہے صبر کر لے، اللہ رب العزت اولاد دیں گے، اگر نہیں بھی دیں گے تو اس کے بدلے میں قیامت کو درجات بلند کریں۔ اور دوسری مصیبت ہے دنیا کے تانے سننے پڑیں گے، یا وہ صبر کر لے
یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کہ جیسے لوگ کرتے ہیں، کبھی کوئی کسی کی قبر پہ جا کے پیٹ رگڑ رہی ہے، کوئی کسی کی قبر پہ جا رہا ہے. ان دونوں مصیبتوں میں ایک مصیبت کو قبول کرنا پڑے، صبر کر لے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو انلمیٹڈ اجر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر انسان صبر نہیں کرتا تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہی ہوتا ہے. من صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. جو صبر کرتا ہے صبر کا پھل تو دنیا اور آخرت میں میٹھا ہی ملتا ہے، اور جو جزع فزع کرتا ہے سوائے واویلا کے اس کے حصے میں کچھ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کے مسائل کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بن جائیں. توحید الاسماء والصفات، اور دوسری قسم توحید الربوبیہ، اور تیسری اور آخری قسم توحید الالوہیہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی ہر عبادت کا مستحق مان. وہ عبادت دعا کی شکل میں ہو، انابت کی شکل میں ہو، توکل ہو، خوف ہو، امید ہو، استغاثہ ہو، قربانی ہو، نماز ہو، تمام قسم کی عبادات کے لائق اگر سمجھا جائے تو اللہ رب العزت. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں دعا کرو تو کس سے کرو، دعا مانگو تو کس سے مانگو. اللہ سبحانہ و تعالی وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تمہارا رب تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب بھی پکارو تو کس کو پکارو؟ اللہ کو. جب بھی تم استغاثہ کرو، مدد طلب کرو تو کس سے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب بھی تم نے پکارا تمہاری پکار کو سن کر، تمہاری پکار کو سن کر عطائیں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. امید جو ہے یہ بھی عبادت ہے. امید بھی باندھی جائے تو کس سے باندھی جائے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید کرتا ہے اس کو اپنے صالح کرنا چاہیے. اور امید کا پہلو جو ہے اس کا رخ کیا جائے تو کس کی طرف کیا جائے؟ اللہ. خوف ہے، خشیت ہے، دل میں خوف رکھا جائے تو کس کا؟ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجھ سے ڈرتا ہے اس کے دل میں پھر لوگوں کا خوف نہیں آ سکتا. یہ انسان کے اندر جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ خوف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی بادشاہت کا تعارف ہوتا ہے. جب انسان کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں پھر دنیا کا خوف اس پہ غالب نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے. فلا تخشوهم واخشوني. خشیت اپنے دل میں پیدا کرو تو میری خشیت پیدا کرو. اگر تم توکل کرنا چاہتے ہو تو مجھ پہ توکل کرو. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله
کیا ہے؟ اسباب کے مہیا ہو جانے کے بعد اظہار العجز مع الاعتماد على المتوکل علیہ، اس بات کو پیش کرنا کہ میرے مالک تیری توفیق سے یہ کچھ ہو سکا ہے، اب اس میں برکت ڈالنا بھی تیرا کام ہے۔ قربانی ہے، نماز ہے، حج ہے، یہ ساری کی ساری عبادتیں کرتے وقت ایک ہی نیت ہو کہ اللہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت وہی خالق و مالک ہیں، وہی اس لائق ہے کہ اس کے نام پہ قربانی دی جائے، اس کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے ذبح کرتا ہے، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، وہ تو ویسے ہی مشرک ہو جاتا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، وہ تو ملعون ہو جاتا ہے جو اللہ کے نام کو پسند نہیں کرتا، کسی اور کے نام پہ ذبح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو کیوں سمجھایا؟ اس لیے کہ ان کی جب توحید خالص ہوگی تو پھر دو بڑی نعمتیں ان کو نصیب ہو جائیں گی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جس کو ایمان خالص نصیب ہو جاتا ہے اور وہ شرک کی آمیزش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے امن و استقرار اسی کو ہے۔ ہدایت یافتہ بھی وہی لوگ ہیں۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جس ایمان کے ذریعے اسی کا تقرب نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ طیبہ ہے، دیکھیے کیسا اس میں راز پنہا ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حروف پر مشتمل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 حروف پر مشتمل۔ 12 اور 12 کتنے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ہے تو 12 حروف، لیکن کوئی نکتہ نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو 12 حروف، لیکن کوئی نکتہ نہیں۔ انسانی زندگی کا دن اور رات کتنے گھنٹوں پر مشتمل ہے؟ بولیے۔ اور اس کلمے کے کتنے حروف ہیں؟ جو شخص اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، نہ توحید میں نقطہ آنے دے گا، رسالت میں نقطہ آنے دے گا، پھر یہ کامیاب زندگی ہے۔ اس کامیاب زندگی کو حاصل کرنے کے لیے نکات سے خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا پڑے گا، یہ جانتے ہوئے اس کا معنی یہ ہے عالما بمعنی عاملا بمقتضا، اس کے مقتضا کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا من مات وهو يعلم ان لا الہ الا اللہ، جس کو موت آ جائے اور اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسری روایت میں آتا ہے موقنا بها، یقین کر لے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل، یقین کے ساتھ اخلاص بھی ہو۔ تیسری روایت کے الفاظ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے خالصا مخلصا، یہی وہ سعادت مند ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول اس کی شفاعت فرمائے، تصدیق بھی کرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، عمل سے ثابت کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی
نے سارے کے سارے انعامات اسی کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولادوں کو بھی یہ نعمت ان کے سینوں کی طرف بھی منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدلے، کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ صاحب اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بھی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جوڑیوں کو بھی باروں میں بنا دے۔ صاحب مال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت فرمائے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچائے، اور بے روزگار کو بھی تمندر بنائے، مفروض کے غیب خزان سے عزت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اس طرح ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور